العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. الرحیم الدرس الثالث عشر، آج ہم 13واں سبق شروع کرتے ہیں۔ المفرد مفرد، المثنی تثنیہ، الجمع جمع۔ تو آج کے سبق میں مفرد، تثنیہ اور جمع کا استعمال ہوگا۔ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ ھذان کتابان، یہ دو کتابیں ہیں، تثنیہ۔ ھذہ کتب، یہ بہت سی کتابیں ہیں۔ یاد رکھنا اگر جمع چیزوں کی ہے تو اس کے لیے اس میں اشارہ ھذہ لائیں گے قریب کے لیے۔ اب دیکھو کتابیں جمع ہیں اور چیزیں ہیں، تو اس کے شروع میں جو اس میں اشارہ لائیں گے وہ ھذہ لائیں گے۔ تو جمع اگر چیزوں کی ہے اور قریب ہے تو اس کے لیے ھذہ کا استعمال ہوگا، اور اگر جمع چیزوں کی ہے قریب نہیں ہے بلکہ دور ہے تو پھر تلکا کا استعمال ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر میں بولوں کہ وہ کتابیں ہیں تو پھر میں کہوں گا تلکا کتب، وہ کتابیں ہیں۔ تو جمع اگر چیزوں کی ہے اور قریب ہے تو ھذہ کا استعمال ہوگا، اور جمع اگر چیزوں کی ہے دور ہے تو تلکا۔ اور اگر یاد رکھنا جمع اگر انسانوں کی ہو تو پھر ھؤلاء، اب چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، قریب کے لیے ھؤلاء۔ اور اگر انسانوں کی جمع ہے قریب نہیں ہے دور ہے تو پھر اولئک کا استعمال ہوگا اس میں اشارہ کے لیے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث۔ تو ھؤلاء اور اولئک میں مذکر اور مؤنث سب برابر ہے۔ تو یہ ایک کتاب ہے، یہ دو کتابیں ہیں، یہ بہت سی کتابیں ہیں۔ ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے۔ ھذان قلمان، یہ دو قلم ہیں۔ ھذہ اقلام، یہ بہت سارے قلم ہیں۔ اب دیکھو اقلام چیزیں ہیں قریب ہے تو اس کے لیے ھذہ۔ ھذا باب، یہ دروازہ ہے۔ ھذان بابان، یہ دو دروازے ہیں۔ ھذہ ابواب، یہ بہت سے دروازے۔ اب ابواب چیزیں ہیں قریب ہے تو ھذہ۔ ھذہ ساعۃ، یہ گھڑی ہے۔ ھاتان ساعتان، یہ دو گھڑیاں ہیں۔ ھذہ ساعات، یہ بہت سی گھڑیاں ہیں۔ اب ساعات جمع ہے اور چیزوں کی ہے تو قریب کے لیے ھذہ۔ ھذہ شجرۃ، یہ درخت ہے۔ ھاتان شجرتان، یہ دو درخت ہیں۔ ھذہ اشجار، یہ بہت سے درخت ہیں۔ تب دیکھو اشجار چیزیں ہیں، جمع ہے، قریب ہے تو ھذہ۔ لمن ھذہ الکتب، یہ کتابیں کس کی ہیں؟ ھذہ کتب محمود، یہ محمود کی کتابیں ہیں۔ ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ ھذہ ابواب المسجد، یہ مسجد کے دروازے ہیں۔ یاد رکھنا جب دو اسم ہو، پہلے پر الف لام نہ ہو دوسرے پر الف لام ہو تو یہ عام طور پر مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں، اور مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ کرتے وقت مضاف الیہ سے ترجمہ کرتے ہیں۔ ھذہ، یہ اب مضاف الیہ سے ترجمہ کرو، مسجد کے دروازے۔ اور یاد رکھنا مضاف مضاف الیہ کے ترجمے میں کا، کی کے الفاظ آتے ہیں۔ تو ھذہ ابواب المسجد، یہ اب آخر سے ترجمہ مسجد کے دروازے ہیں۔ ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ ھذہ فصول المدرسۃ، اب دیکھو فصول جمع ہے، درسگاہوں کو کہتے ہیں، چیزیں ہیں تو اس کے شروع میں ھذہ قریب کے لیے، تو اسی طرح ترجمہ کرو۔ یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے، پہلے پر الف لام نہیں ہے دوسرے پر الف لام ہے، تو یہ اب آخر سے مدرسے کی درسگاہیں ہیں۔ ما تلک، وہ کیا ہے؟ تلک غرفات الطلبۃ، وہ طلبہ کے کمرے ہیں۔ تو یہاں دیکھو جمع ہے، چیزوں کی ہے اور دور ہے تو اس کے لیے تلک آیا، اور اسی طرح یہ مضاف مضاف الیہ بن رہے، پہلے پر الف لام نہیں ہے دوسرے پر الف لام ہے تو آخر سے ترجمہ کرنا ہے، تلک وہ، اب آخر سے طلبہ کے کمرے ہیں۔ ھذا ولد، یہ ایک لڑکا ہے۔ ھذان ولدان، یہ دو لڑکے ہیں۔ ھؤلاء اولاد، یہ سب لڑکے ہیں۔ اب دیکھو اولاد جمع ہے، انسان ہے تو قریب کے لیے ھؤلاء۔ ھذا طالب، یہ ایک طالب علم ہے۔ ھذان طالبان، یہ دو طالب علم ہیں۔ ھؤلاء طلبۃ، یہ بہت سارے طلبہ ہیں۔ اب طلبہ جمع ہے، انسانوں کی جمع ہے تو قریب کے لیے ھؤلاء۔ ھذا استاد، یہ ایک استاد ہے۔ ھذان استادان، یہ دو استاد ہیں۔ ھؤلاء اساتذۃ، یہ بہت سے اساتذہ ہیں۔ تو اساتذہ جمع ہے، انسانوں کی ہے تو قریب کے لیے ھؤلاء اور دور کے لیے اولئک آئے گا۔
ہادی بنتن یہ ایک لڑکی ہے، ہاتانی بنتانی یہ دو لڑکیاں ہیں، ہاؤلائی بناتن یہ بہت سی لڑکیاں ہیں، ہادی طالبتن یہ ایک طالبہ ہے، ہاتانی طالبتان یہ دو طالبات ہیں، ہاؤلائی طالباتن یہ بہت سی طالبات ہیں۔ من ہاؤلائی یہ سب کون ہے؟ ہاؤلائی اولادن یہ سب بچے ہیں۔ من اولائی کا وہ سب کون ہے؟ اولائی کا اساتذہ وہ سب اساتذہ ہیں۔ من ہاؤلائی یہ سب کون ہے؟ ہاؤلائی نساء یہ سب عورتیں ہیں۔ من اولائی کا وہ سب کون ہے؟ اولائی کا بناتن وہ سب لڑکیاں ہیں۔ تمرین عربی میں ترجمہ کریں۔ یہ مدرسہ ہے، ہذہ مدرسۃ یہ مدرسہ کی درسگاہیں ہیں۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جمع اگر چیزوں کی ہے قریب ہے تو ہذہ، اب درسگاہیں چیزیں ہیں قریب ہے تو ہذہ۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کا کے کی کے بعد جو لفظ آتے اس کو پہلے لایا کریں۔ اب یہاں دیکھو کی کے بعد درسگاہیں ہیں تو درسگاہیں پہلے کر دے اور مدرسہ بعد میں کر دے، تو ہذہ فصول المدرسہ یہ مدرسہ کی درسگاہ، یہ دارالاقامہ ہے، ہذہ دارالاقامۃ یہ طلبہ کے کمرے ہیں۔ اب کمرے چیزیں ہیں قریب ہے تو ہذہ، اور میں نے بتایا تھا کا کے کی کے بعد جو لفظ ہے اس کو پہلے کرو، تو یہاں کے بعد کمرے ہیں، کمرے پہلے کرو اور طلبہ بعد میں کرو، تو ہذہ غرفات الطلبۃ یہ مدرسے کے اساتذہ ہے۔ اب اساتذہ انسان ہیں چیزیں نہیں ہے تو اس کے لیے ہاؤلائی، اور کا کے کی کے بعد جو لفظ ہے اس کو پہلے کرو، تو ہاؤلائی اب اساتذہ پہلے کرو، ہاؤلائی اساتذۃ المدرسۃ یہ باغیچہ ہے، ہذہ حدیقۃ اس میں لمبے لمبے درخت ہیں، فیہا اشجار طویلۃ باغیچہ مونس ہے تو اس میں فیہا ہا ضمیر لٹھاؤ گے، اور اشجار طویلۃ طویلۃ اس کی صفت ہے اشجار کی، اور آپ نے پڑھا ہے کہ جمع اگر غیر ذوی العقول کی ہو جس میں عقل نہ ہو تو اس کی صفت عموماً واحد مونس ہوتی ہے، عربی کے معلم میں ہے۔ اس میں لمبے لمبے درخت ہے، فیہا اشجار طویلۃ اور خوبصورت پھول ہے، وازہار جمیلۃ یہ لڑکیوں کا مدرسہ ہے۔ تو ہذہ اب کا دیکھو کا کے کی کے بعد جو لفظ ہے اس کو پہلے کرو، تو اسکول کو پہلے کرو، ہذہ مدرسۃ البنات اور یہ اس کی طالبات ہے۔ اب طالبات انسان ہے جمع ہے تو ہاؤلائی لے کر وہؤلاء طالباتها اس کی طالبات ہے۔ اردو میں ترجمہ کریں، ہذہ کتب یہ کتابیں ہیں، ہذہ کتب عربیہ یہ عربی کتابیں، ہذہ کتب دینیہ یہ دینی کتابیں، ہذہ مدارس اسلامی یہ اسلامی مدارس ہے، ہذہ خزانات المکتبۃ تو آخر سے ترجمہ کرنا ہے، یہ اب آخر سے مضاف الیہ سے کتب خانے کی الماریاں ہیں، نحن مسلمون ہم مسلمان ہیں، ہؤلاء بنات صالحات یہ نیک لڑکیاں ہیں، ہذہ شوارع نظیفۃ یہ صاف ستھری سڑکیں ہیں، مساجد کراتشی کراچی کے مساجد جمیلۃ و نظیفۃ خوبصورت اور صاف ستھری ہے۔ قاعدہ عربی میں دو کے عدد کو تثنیہ یا مثنیٰ کہتے ہیں۔ نمبر 2 3 یا 3 سے اوپر عدد پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے، جمع بنانے کے لیے کوئی قاعدہ نہیں، اس لیے جو جمع پڑھتے وقت استعمال میں آئے اسے یاد کر لیا جائے۔ نمبر 3 اب وہی قاعدہ بیان کر رہے جو میں نے بیان کر دیا، جمع اگر چیزوں کی ہے تو قریب کے لیے اس میں اشارہ ہذہ اور دور کے لیے تل کا استعمال ہوگا، جیسے ہذہ کتب یہ کتابیں وتلک کراسات وہ کاپیاں، اور اگر انسانوں کی جمع ہو تو نزدیک کے لیے ہؤلاء اور دور کے لیے اولاء کا استعمال ہوتا ہے، جیسے ہؤلاء رجال یہ سب مرد ہیں، واولئک نساء اور وہ سب عورتیں ہیں، اس میں مذکر اور مؤنث سارے برابر ہوتے ہیں، ہؤلاء اور اولئک میں مذکر اور مؤنث برابر ہے۔ قریب ہے تو ہؤلاء چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث، دور ہے تو اولئک چاہے مذکر ہے چاہے مؤنث۔ الفاظ کے معنی بیوت مکانات، اولئک وہ سب چاہے مذکر ہے مؤنث ہے، ہذہ یہ سب چیزیں مذکر ہو یا مؤنث، ہؤلاء یہ سب مذکر اور مؤنث برابر، نساء عورتیں، جمیلۃ خوبصورت، نظیفۃ صاف ستھری، شوارع سڑکیں، شارع کی جمع ہے، مدرسۃ البنات لڑکیوں کا مدرسہ۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔